اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جس غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں بہت اعلیٰ غزل ہے، اور اس غزل میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جو رنگ بھرے ہیں وہ نہایت اعلیٰ رنگ ہیں۔ انسانی شعور کی کچھ پرتیں ہیں جن سے وہ حقیقت سے پردے اٹھاتا رہتا ہے، اور ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو اپنے اظہار میں لے کر آتا ہے۔ تو انسان اپنی بنیادی طور پر ان دو چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اس کا شعور ہے کہ انسان اپنے شعور میں آئی ہوئی چیز کو، چاہے وہ خیالات کی صورت میں ہو، تخیلات کی صورت میں ہو، تصورات کی صورت میں ہو، اس کو لامحالہ وہ اظہار میں لے کر آتا ہے۔ اظہار اس کا ظاہری پہلو ہے، اور وہ تمام تخیلات اور خیالات اور تصورات اس کے باطنی پہلو ہیں۔ تو آج کی اس غزل میں حضرت شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں انسان کے ان دو پہلوؤں کا ذکر کیا ہے کہ ہم حقیقت کے راستے پر چلتے ہوئے حقیقت کو جاننے کے سفر میں کس حد تک معذور ہیں۔ یعنی کہ آج کا انسان جو ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ وہ حقیقت کو دریافت کر لے، چاہے وہ اس کی اپنی حقیقت ہے یا اپنے سے باہر کسی اور شے کی حقیقت ہے۔ تو وہاں جو انسان کے اوپر جو ایک جبری معذوری ہے، جو کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس کو پا بھی سکتا ہے تو اس کا وہ کون سا پہلو ہے جہاں جا کر وہ پا سکتا ہے۔ لیکن جو باہر مختلف روایات میں عمومی پہلو ہیں جہاں سے حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں آ کر وہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نہ تو اپنے شعوری پہلو سے اس چیز کو دریافت کر سکتا ہے، اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کو پا سکتا ہے، نہ ہی اظہار کی کوئی ایسی شکل ہے جس سے کہ وہ اس کے کسی وصف کا اظہار ہو سکے۔ تو یہ ساری غزل اسی پہلو پر ہے، اور یہاں ایک بات جو ہے وہ پہلے سے مد نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ یہاں حقیقت سے مراد حقیقت الحقیقہ ہے۔ تصوف میں حقیقت الحقیقہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، ذات مراد ہے، یہ بات ذہن رہے۔ یعنی کہ اس کے صفات کا فیض اور اس کے اسماء کا فیض وہ الگ ایک بحث ہے۔ تو یہاں وہ انسانی شعور اور انسانی اظہار جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے حقیقت کو نہیں پا سکتا، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو، حقیقت الحقیقہ یعنی کہ اس کی ذات کو نہیں پا سکتا۔ تو وہاں یہ جو میرے پاس ذرائع ہیں وہ محدود ہیں، یہ ان چیزوں کو نہیں پا سکتے کیونکہ یہ خود مخلوق ہے۔ تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو غزل میں جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طریقے سے دکھا رہے ہیں کہ انسان اپنے وسائل میں، ظاہری وسائل میں کتنا محدود ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم شرح کمال تو نہ گنجد بگماہا۔ تو
اس کے کمال کی کوئی بھی شرح جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، نہ ہی وہ کسی شرح میں سما سکتا ہے۔ یعنی کہ شعور جو ہے وہ اس کو نہیں بیان کر سکتا۔ گما وہ کیفیت ہے، انسان کے اندر موجود وہ صلاحیت ہے جہاں حقیقت کو وہ بیان کرنے میں مختلف صورتوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو اظہار میں لے کر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم شرح کمال تو نہ گنجد بگما، وہ اپنی حقیقت میں، اپنے کمال میں کسی بھی گمان میں، کسی بھی وہم میں، کسی بھی ظن میں نہیں آنے والا۔ اس کی ذات اس سے وراء الورا ہے، وہ لا تعین ہے، وہ ذات بہت ہے۔ اس کو تمہارا نفس جو ہے، تمہارا شعور جو ہے، تمہارا ذہن جو ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ محدود ہے۔ وہ ذات لا محدود ہے، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ان تمام ذرائع میں محدود ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اتنا باکمال ہے، اس کے اتنے کمالات ہیں کہ وہ تمہارے کسی گمان میں نہیں آ سکتا، وہ کسی تمہارے شعور کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ وہ ذات جو ہے اپنی حقیقت میں ہمیشہ تمہارے گمان سے باہر رہے گی، تمہارے شعور سے باہر رہے گی، اور جو چیز بھی تمہارے شعور میں آئے گی وہ تمہارے شعور کی مخلوق ہوگی، وہ خدا نہیں ہوگا، وہ حق تعالیٰ کی ذات نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ہم شرح کمال تو نہ گنجد بگما، اور آگے کیا فرماتے ہیں ہم وصف جمال تو نہ یابد ببیاں، اور فرماتے ہیں تمہارے جمال کا کوئی وصف جو ہے، یعنی کہ تو اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے کہ تمہارے جمال کا کوئی وصف، یعنی کہ ایک وصف بھی جو ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتا، یعنی کہ وہ تمہارے اظہار میں نہیں آ سکتا۔ تو یہاں دیکھیں کہ انسان بنیادی طور پر اپنے اندر یہ دونوں پہلو رکھتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ وہ کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، کسی چیز کو لیتا ہے تو اس کے اوپر سوچتا ہے، اس کے اوپر اپنے تصورات کو، خیالات کو، تخیلات کو انڈیلتا ہے، اس کو مختلف صورتحال میں لاتا ہے، اور ان صورتحال جو بھی صورتحال جو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر اس کو وہ بیان کرتا ہے۔ جو بھی صورتحال اسے یقینی لگتی ہے، وہ واقعاتی بھی ہو سکتی ہے، حادثاتی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کامل ہے تو پھر وہ یقینی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ انسان اپنے ان بنیادی ذرائع میں کتنا محدود ہے، کہ وہ حقیقت اس سے وراء الورا ہے، کہ وہ نہ تو اپنے شعور میں آئے ہوئے کسی تصور کو، کسی خیال کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حقیقی ہے، یہ یعنی کہ میں نے اس کے کسی کمال کی شرح بیان کر دی۔ ماتے تم نے حقیقت کو اس کی ذات کی سطح پر محسوس ہی نہیں کیا، تو تم اسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو میں نے اپنے ذہن میں کسی تصور کی سطح پر، کسی خیال کی سطح پر، کسی تخیل کی سطح پر، جو کہ تمہاری ہی اپنی ایک مخلوق ہے، اور اس کو کہا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا شعور اس ذات کو تو ابھی پا نہیں سکا، تو فرماتے ہیں وہ تمہارے گمان میں آنے والی ذات نہیں ہے، اس کا کمال کسی بھی سطح پر تمہارے ذہن میں نہیں اترنے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں تم محدود ہو تو تمہارے گمان میں نہیں آئے گا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اب جو گمان میں نہیں آ رہا وہ بیان میں کیسے آ جائے گا، وہ اظہار میں کیسے آ جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اس کے جمال کا کوئی وصف بھی جو ہے وہ اظہار میں نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیں کیسے یہ بات کرتے ہی انسان کو عاجز اور معذور دکھا دیا ہے۔ میرے پاس یہی دو ذرائع ہیں، چیزوں کو محسوس کرنے کے اور ان کو اپنے ادراک میں لانے کے، اور ان ادراک میں لائی ہوئی چیز کو اظہار میں لانے کے۔ تو اسی لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، العجز عن درک الادراک
ادراکن، کہ ہر میں تمہاری ذات کے جو ادراک ہے اس کے ادراک سے بھی عاجز ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، کہ اے میرے مالک میں تمہاری وہ ثنا جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا جو تو نے خود اپنی بیان کی ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستیاں اور کس طریقے سے حقیقت کو پائی ہوئی ہستیاں اپنے شعوری سطح پر اور ظاہری سطح پر امت کو سمجھانے کے لیے اور ہمیں دکھانے کے لیے کہ جب ہم جیسی ہستیاں یہاں اپنے اس عجز کا اور اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں جو کہ محدود ہے، تو تم تو کوئی شے نہیں. تو اس کے دو پہلو ہیں. اچھا، ان دعاؤں کے دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے کوئی یہ بدگمانی نہ پیدا کر لے کہ شاید ہم ان پاک ہستیوں کی شان کو محدود کر رہے ہیں. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ایک شخص پا لینے کے بعد جو ہے چیز کو اس کی شان کے تحت بیان کرتے ہیں. اصل میں اس میں یہ پہلو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا، یہ دعا کا حصہ ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو ہے جو وطروں کی دعا تھی اس میں آپ پڑھتے تھے. یہ پوری دعا ہے جو کہ احادیث میں ملتی ہے. تو جیسے کہ ذات کا جو ایک خوف ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کی جو شان ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں جو دکھا رہے ہیں عاجزی اور انکساری کی صورت میں، وہ دیکھنے کی ہے. اور جیسے کہ ہم جیسوں کو بھی وہ سبق دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ ذات کے ادراک میں، اس کی پہچان میں خود کو عاجز رکھنا، انکساری میں رکھنا، اپنے آپ کو معذور جاننا. یہاں کوئی ایسا دعویٰ نہ کر لینا کہ جہاں تم اپنے راستے سے ہٹ جاؤ کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا، حقیقت کو دیکھ لیا اور حقیقت کے اس ادراک کو پا لیا جو کہ آج تک کوئی نہیں پا سکا، یا ہم نے اس کی حمد ایسے بیان کر دی. جیسے کہ پہلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پاک میں وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ شعوری جو ادراک ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو وہاں اپنا جو عجز ہے، یعنی کہ اپنی عاجزی جو ہے، اس کو دکھانا بہت ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، آپ کی اس دعا سے، وہ اظہار میں دیکھیں کہ میں تمہاری وہ ثنا جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا جو کہ تو نے اپنی خود بیان کی ہے. تو یہ اظہار کے پہلو سے آ رہے ہیں کہ ہم وصف جمال تو نہ یابد ببیاں، کہ نہ تو وہ تمہارے شعور میں آ سکتا ہے، نہ ہی وہ تمہارے اظہار میں آ سکتا ہے. وہ ایسا کامل ہے، وہ ایسے کمالات کا حامل، وہ ایسے کمالات کی حامل ذات ہے کہ وہاں کوئی بھی جو چیز ہے اس کو پا نہیں سکتی، کوئی بھی جو شے ہے اس تک پہنچ نہیں سکتی، اور اس کے کسی جمال کا وصف جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں، یک واقف اسرار تو نبود کے بگوید، کہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رازوں کا ایک بھی واقف ایسا نہیں ہے جو یہ راز کہہ ڈالے. وہ راز کیا ہے؟ از ہیبت راز تو فرد بستہ زباں ہا. فرماتے ہیں جو تیرے راز روحوں پر نازل ہوتے ہیں، سر میں نازل ہوتے ہیں، جانوں کی جان جو ہمارے اندر تو نے رکھ چھوڑی ہے اس پر نازل ہوتے ہیں،
کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کو اظہار میں لا سکے، اس کو اپنی زبان پہ لا سکے۔ فرماتے ہیں تمہاری ہیبت کی وجہ سے، تمہارے جلال کی وجہ سے وہاں زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، خاموش ہو گئی ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہاں تین بنیادی جو صفات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں: کمال، جمال اور جلال۔ تو وہ ایسی ذات ہے جو کامل بھی ہے، جمال والی بھی ہے اور جلال والی بھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ما مرحلہ در مرحلہ رفتن نتوانیم، در وادی توصیف تو بگستہ اناہا۔ فرماتے ہیں کہ ہم منزل بہ منزل جو ہے وہ نہیں چل سکتے، ہم تمہاری توصیف کی جو وادی ہے وہاں منزل بہ منزل نہیں چل سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ در وادی توصیف تو بے گستہ اناہا، وہاں جو تعریف کرنے والے جو تھے نا، وہاں جو سواریاں تھیں، وہاں جو سفر کرنے والے تھے، وہ ان کی باگیں ٹوٹ گئیں، یعنی کہ وہ اس کی جو توصیف تھی، اس کی جو حمد تھی، وہ نہیں بیان کر سکے۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسی وادی ہے جسے مرحلہ در مرحلہ نہیں عبور کیا جا سکتا، جسے طے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ انسان اپنا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو وہ بانٹ لیتا ہے مختلف حصوں میں، کہ آج میں نے اتنا کیا ہے تو اس کو پھر کل اتنا کر لوں گا، پھر اتنا، اور پھر اس کو پورا کر لوں گا۔ کہتے ہیں یہاں کوئی ایسی چیز ہے، یہاں ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز اپنے نئی شان کے ساتھ ظہور کر رہا ہے اس وجود پر۔ فرماتے ہیں یہ مرحلہ جو ہے، تم مرحلہ در مرحلہ جو ہے، منزل بہ منزل جو ہے، اسے طے نہیں کر سکتے، اور یہاں اگر کوشش بھی کرو گے تو تمہاری وجود کی جو باگیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی، وہ ٹوٹ جائیں گی، اور پھر تم جو ہے وہ اپنے مالک کو جا ملو گے۔ ایسی وہ ذات ہے اپنے کمال میں، اپنے جلال میں، اپنے جمال میں۔ تو اب فرماتے ہیں حسن تو عجیب است، ایسی ذات ہے کہ اس کا حسن بھی عجیب ہے، وہ کسی بیان میں نہیں آ سکتا۔ اور آگے فرماتے جمال تو غریب است، اس کا ایسا انوکھا جمال ہے کہ جو دیکھتا ہے اپنی جان جو ہے وہ ہاتھ سے دھو لیتا ہے۔ حسن تو عجیب است، جو اس کو دیکھ لیتا ہے کسی بھی مظاہر کی صورت میں تو وہ حیرت میں چلا جاتا ہے، اور جو اس کے جمال کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی ایک حیرت میں چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں آگے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس نے تو عجیب است جمال تو غریب است۔ اب نتیجہ کیا فرما رہے ہیں؟ حیران تو دل ہاؤ پریشان تو جہاں، کہ دل اس کے رازوں کو لے کر، اس کے حسن کو چکھ کر کیا ہے؟ حیران ہے، ایک حیرت میں پڑا ہوا ہے، اور جو روح ہے، جو جان ہے، وہ پریشان ہے۔ یہاں پریشانی کا مطلب تکلیف نہیں ہے، یہاں پریشان ہے کہ وہ جس سے محبت اور عشق کے ساتھ تعلق میں وابستہ ہے، اس کو شعوری سطح پر یا ظاہری سطح پر جو اظہار چاہیے وہ اظہار نہیں دے پا رہا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، میں کیا بولوں، تو اب وہ وہاں خاموش ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس کا حسن ایسا ہے، اس کا جمال ایسا ہے کہ جو اس کو محسوس کر لیتا ہے، جو اس کو اپنی کیفیت
ملا کر محسوس کر لیتا ہے، جو اس کے رازوں کو، اس کے اسرار کو اپنی جان میں محسوس کر لیتا ہے، یا پہلی سطح پر وہ حیران ہو جاتا ہے، جب اسرار کو اپنی جان میں محسوس کرتا ہے تو پھر وہ وہاں خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب اس حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، یہ تو اس کے باطنی اثرات ہیں، اب فرماتے ہیں کہ ایک عاشق پر، ایک سالک پر اس کے ظاہری اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں چیز نبوت جز تو کے یک جلوہ نمایت، گم در نظر ماست مکیں ہا او مکاں ہا۔ فرماتے ہیں تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے، تو ہی تو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی بھی تیرے علاوہ جلوہ جو ہے کسی کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لا موجود الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں، لا مشہود الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی ظاہر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں چیز نبوت جستو کے یک جلوہ نمایت، ہر چیز میں جو بھی تمہاری مظہر ہے کائنات میں، انفس و آفاق میں، وہاں تیرا ہی جلوہ ہے، وہاں تمہارا ہی ظہور ہے۔ اور فرماتے ہیں گم در نظر ماست مکیں ہا او مکاں ہا، تو یہاں جو انسانی شعور ہے چیزوں کو بانٹ کر دیکھتا ہے، الگ کر کے دیکھتا ہے، مکین اور مکان کو الگ کر کے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہماری نظر سے گم ہو چکی ہیں، یہاں ایسی وحدت آ چکی ہے اور اس وحدت میں ہم ایسے اسرار کو لے چکے ہیں جہاں ہماری جان میں، ہماری روح میں یہ مکین اور مکان کا جو ایک تعلق ہے، وہاں جو ایک دوئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یک ذرہ نہ دیدم کہ نبوت ز تو روشن، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا مظہر نہیں ہے جس میں تیرا نور روشن نہ ہو، تمہاری ذات کی حقیقت موجود نہ ہو۔ تو اب فرماتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں، جستیم ز اسرار تو در دہر نشاں ہا، فرماتے ہیں ہم تو اس دنیا میں جو ہیں تمہارے جو راز ہیں ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہ ہر ایک چیز میں تو نے اپنی جو حقیقت رکھ دی ہے، وہاں اپنے ہونے کا ایک اثر رکھ دیا ہے، اس کو محسوس کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمارا یہی کام ہے، جس کو بھی دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے، جس کے بھی قریب جاتے ہیں وہاں تمہیں محسوس کرتے ہیں۔ ایک عاشق، ایک محبوب، ایک سالک، ایک عابد جب اس سطح پر خود کو لے جاتا ہے کہ اسی کے ہونے کے نشان جو ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کے سفر کی تکمیل ہے کہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے اور اب اس لامتناہی سفر میں خود کو گم کر رہا ہے۔ تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا جا رہا ہے وہاں وہاں اس کے ہونے کے اثر کو لیتا ہے اور اسی میں ہی خود کو گم کر کے چلتا چلا جا رہا ہے، یہی سفر ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں یک تیر نگاہت راہ ہم سر نتواں شد، صد تیر کے برجستہ جے آغوش کما ہا، فرماتے ہیں تیری نگاہ کا جو تیر ہے اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، اور یہاں بظاہر جو نظر آنے والے مظاہر ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سینکڑوں تیر اپنے کمانوں میں لیے پھر رہے ہیں اور شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جس کو تم شکار کر سکو، ہاں اس کی ایک نظر ہے
وہ ایک نظر میں سب چیزوں کو شکار کرتا ہے، تمام دلوں کا شکار کرتا ہے، تمام عاشقوں کا شکار کرتا ہے۔ تو آخر میں مقطع میں فرماتے ہیں، دارت شرف از عشق اے فتنہ دوراں، در سینہ نہاں آتش و در حلق فغاں ہا، کہ اے میرے محبوب کہ تو نے اپنی ہی محبت میں تمام کائنات کو تخلیق کیا اور پھر سب کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ فتنہ دوراں یعنی کہ جس کے ظاہر ہونے سے ہر شے جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہے، اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ وہ ذات اپنے کمالات میں، اپنے جمال میں، اپنے جلال میں ایسی کامل ہے کہ ہر شے اسی کے گرد گھومتی چلی جا رہی ہے، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں مبتلا ہے۔ ایسی ذات تو فرماتے ہیں کہ دارت شرف از عشق اے فتنہ دوراں، تو جو شرف ہے حضرت شرف الدین بولی قلندر فرماتے ہیں، یہ ان کا تخلص بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں تمہارے عشق میں ہم کیا ہیں، در سینہ نہاں آتشو در حلق فغاں ہاں، ہم سینے میں تمہارے عشق کی آگ رکھتے ہیں اور اپنے حلق میں ایک فغاں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اب وہ پہلے شعر میں دیکھیں اس کی تکمیل کیسے کر کے دکھا رہے ہیں۔ مطلع میں کیا فرمایا کہ نہ شعور جو ہے وہاں پہنچ سکتا ہے، اس کی ذات کو پا سکتا ہے، نہ زبان جو ہے وہ اس کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ہم اپنے اندر رکھتے کیا ہیں اس کی تکمیل کے لیے، تو فرماتے ہیں وہ شعوری وجودی سطح پر ہم اس کا عشق رکھتے ہیں، اس کے عشق کی آگ ہم میں جل رہی ہے، اسی کے ذریعے تم اس کی حقیقت کو پا سکتے ہو۔ اور اظہار کی سطح پر کیا رکھتی ہے، در حلق فغاں ہا، ہم زبان اظہار کی جگہ فغاں رکھتے ہیں۔ یہ فغاں ہے جو اس کی محبت اور اس کے عشق کے جو انوار ہیں، جو جلوے ہیں، ان کو مائل کرے گی ہمارے اوپر نازل کرنے کو۔ تو فرماتے ہیں شرف جو ہے وہ نہ تو گمان رکھتا ہے نہ زبان رکھتا ہے، رکھتا کیا ہے تمہارے عشق میں، وہ کیا رکھتا ہے، در سینہ نہاں آتش، وہ نہاں آتش رکھتا ہے، اور در حلق فغاں ہا، فغاں رکھتا ہے۔ تو اسی ذریعے سے ملتا ہے، تو دیوانوں کے نالوں سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اظہار سے نہیں آتا، زبان کے اظہار اور شعور کے کسی تصور یا تخیل کی وجہ سے نہیں آتا۔ ہاں کوئی اپنے اندر نہاں آتش رکھتا ہے تو پھر تو اپنی رحمت بھی کرتا ہے، کوئی اپنے اندر جو ہے فغاں رکھتا ہے تو پھر تو اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ پہلے شعر میں سوال اٹھاتے ہیں اور اس میں انسانی وجود کی جو عاجزی ہے اس کو دکھاتے ہیں، اور پھر انسانی وجود میں جو اس کی ایک کامل حالت سے اس کو جوڑ کے بھی دکھاتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہی عرفانیات ہے، یہی روحانیات ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔